ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے۔ میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں، لیکن ایک بات سن لو، بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، اللہ کی قسم یہ سب 2 نمبر بیٹھے، میں نے ان کو خوب آزمایا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں، یہ سب روٹی کماتے ہیں، یہ سب فراڈی ہیں، فراڈی۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ وظیفے بیٹھے ہوئے ہیں وظیفے بتانے، یہ بھی بالکل جاہل ان پڑھ لوگ ہیں۔ اتنے 1000 دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی دے تھوڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمینیں دباواں گے، اوہ الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس میں جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ آپ سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے با وضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ آپ نے فرمایا کون کون؟ کہا پہلا نمبر تو تہاڈا ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ایک لمحے کیا ہوگا؟ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا اردو دے پٹھے کمزور نہ لڑ دیں تینوں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت کہ وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر آواز باہر جا رہی، وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کہنے لگا تھے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں۔ وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی اسے اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تانوں کی دساں۔ کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا،
9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا، ایسے بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے تو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل۔ اچھا، میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا، کون بول رہا ہے؟ رنگڑی میں۔ میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے۔ میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا، صدیق بھائی، اور ہنستا جا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھا رے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ کب ہوئی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا؟ کہنے لگے میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر سجانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا۔ کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ کالج کے بچوں کو، صرف اللہ سے میرا پڑھائی میں کوئی شوق نہیں تھا، اسکول کالج میں نے بڑے اچھے اسکول میں پڑھا، کبھی فیل نہیں ہوا، سینٹرل ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج میں FSC، اور وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ یعنی میرے استاد بجائے اس کے کہ خوش ہوتے، میری 8ویں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹرل ماڈل پورے اسکول، تو میرے ٹیچر تھے یہاں سے پکڑ کے لگے اوئے تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کی میں آ گیا، نقل ماری۔ یہ میرا سٹیٹس میرے استادوں کے ہاں یہ تھا۔ میرا طریقہ واردات کیا تھا؟ تو سے نہیں کرنا۔ اب ہاسٹل لائف تھی، ماں باپ سر پہ نہیں، پیسے بوجھ، جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز اور کبھی یہ PC اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا، اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی دیتے چلو یار داتا صاحب سلامی دے ابھی وہ جلدی پیسے آ جائے ماں پہ گل دیں۔ تو یہ ہمارے یوں 2 چکر لگتے تھے، پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب، پیسے آ گئے تو PC، اس وقت یہ انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا۔ تو امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو۔ امتحان صبح کیمسٹری کا ہے، نماز شروع کر دیتا تھا، پیپر قریب آتے نماز 5 وقت، اللہ اکبر۔ یہ کاروباری نماز تھی، پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا تھا، صبح پیپر، یہ کیمسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی، یا اللہ میں تو پڑھی ہی کچھ نہیں، مہربانی کر رہا میں کھولن لگا، جتھوں پیپر آمنا نے میں نے وچوں کٹ کے دے دے، بسم اللہ۔ یہ واردات میں کوئی 10-15 دفعہ کرتا ہے، کھل گیا صفحہ، 5-10 ادھر پڑھ لیے، 5-10 ادھر پڑھ لیے۔ حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، یہ کوئی وہ نہیں بادام کھانے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے۔ بادام کا حافظہ تیز ہو جائے گا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، 20 سیر بادام روز کھا جاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ان کا حافظہ خراب برباد ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ یا اللہ کل دا پیپر دکھا دے، بسم اللہ الرحمن۔ ہر پیپر میں یہ طریقہ کرتا تھا، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ،
مانگنا ہو تو اللہ سے. اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ زولوجی کا پریکٹیکل، اور میں وہی خلیفے کا خلیفہ، جمعے کا دن میں کہ بھی کم بن گیا، میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی اور جمعے کی نماز میں دعا کی، یا اللہ ہن میں واپس جاندا پیا تے میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سو جاواں گا تے تو مینوں خواب ہی سارا پیپر وکھا دے. میں نے جمعہ پڑھا، اگے بھاویں جمعے دا چیتا ہی نہیں ہوندا کہ آج جمعہ ہی آئی تو آ رہا ہے. جمعہ پڑھا، آ کے کتاب رکھی سرانے اور سو گیا. یا سویا تو میں نے دیکھا میں وہ پریکٹیکل روم میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، وہ ڈسیکشن کے لیے نا، ریبٹ ہوتے تھے، خرگوش ہوتے تھے، یہ کاکروچ، پتہ نہیں کتنے کاکروچ مارے نام. تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا. اس طرف سے کمرہ کھلا، دروازہ، اور ایک شخص آئے، ہاف بازو والی شرٹ، سفید پتلون، اور انہوں نے 5 سوال لکھائے، کہا کوئی سے 4 کرو، کوئی سے 4 کرو. اس 4 میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا. میں اسی وقت اٹھا، میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے، کیا اس نے کہے، ٹک 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 2-4 دفعہ پڑھے. جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شروع، میں کہ لے بھائی بسم اللہ دی برکت آ گئی، پہلا تا آ گیا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، نام بھول گیا، شکل یاد ہے، وہی ہاف شرٹ، سفید پتلون. میں کہ بھائی 2 کم تو ہو گئے، ہن ویکھو اگر پیپر کی ہوگا. انہوں نے جو کویسچن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا، باقی 4 میرے خواب کے اندر تھے. تو ایک یاد ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے. یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرگوش آگے پڑا ہوا تھا، باقی کیا تھے وہ یاد نہیں. سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا. تو مانگو تسی میں کم شروع کر دیے تھوڑا آج کل تھا کمپٹیشن بہت ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. لا الہ الا اللہ. مانگو تو اللہ سے مانگو، جھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، پکارو تو اللہ کو پکارو. اور ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں قرآن سے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تمہیں ایک مثال دوں، تمہیں ایک مثال دوں، ذرا غور سے سننا. اللہ کہتا ہے فاستمعوا، ذرا غور سے سننا. کا کیا؟ کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو نا، ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے. ایک مکھی کسی اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہے، جبریل سے لے کر نیچے انبیاء تک، بلکہ جبریل نیچے ہے، انبیاء اوپر ہے، رسول اس سے بھی اوپر ہے. لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں. کوئی مکھی بنا کے دے دے تو پھر بے شک اس سے بھی مانگ لینا، مجھ سے بھی مانگ لینا. نہیں، نہ مکھی بنا سکتے ہیں، نہ مکھی کا چھینا تم اس سے واپس لے سکتے ہو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اور مکھی آئی، یہاں بیٹھی، سرنج ڈالی، پانی باہر نکالا. اب میرا اللہ کہتا ہے یہ پانی واپس لا کے دکھا دے. یہ پانی کسی سے کہو یہ پانی واپس لا کے دکھا دے. لا الہ الا اللہ. یہ میں لا الہ الا اللہ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیس ہے، بنیاد ہے. ہم کسی پتھر کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے، کسی درخت کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے، ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. لا الہ الا اللہ. اس ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں. ہاں، لینے کا راستہ کیا ہے؟ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. لینے کا راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. بس محمد ہی بن جا، محمد ہی بن جا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. ویزا لگوا لو، پاسپورٹ اللہ نے پہلے ہی دے دیا ہے. پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، صرف ہمیں ویزا لینا ہے. مرنے سے پہلے محمدی ویزا لینا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں اسی کالج کے بیانوں کے ماحول میں بھی، عام ماحول میں بھی، ہمارے پورے ملک میں نقل لگا کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، نقل مارنے پاس ہو جاتے ہیں. تو ہم تو لے جاتے تھے ایسے چھوٹے چھوٹے بنا کے، پھر نزلہ لگا کے رومال کے اندر ایسے بند کر کے
ایک ہمارا میرا دوست میرا کلاس فیلو بھی روم میٹ بھی مر گیا بیچارہ، جوانی میں مر گیا. وہ اتنا بھولا بھالا تھا، وہ دیہاتی تھا، بڑے زمین دار کا بیٹا. وہ پوری کتاب اٹھا کے نا جیب میں ڈال کے لے گیا. اور اس کی بد نصیبی سب سے سخت جو تھے ٹیچر عاصم نذیر صاحب، وہ اس کے نگران لگے. اس نے بڑا چولا پہن لیا، اب اس نے یوں جیب میں ڈالا ہوا. اب ہم تو کر کے لکھ رہے تھے، اب وہ جب یوں نکالتا نا تو میں ادھر سے دیکھ رہا تھا، تو وہ کتاب اس کے نا یہاں پھنس جاتی، یہاں اس کو یوں کرتا رہتا یہاں تک کہ نذیر صاحب پھر واپس آنا شروع ہوتے، پھر وہ جیب میں ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا. پھر جب وہ جاتے پھر یوں نکالتا رہتا، وہی آ کے اٹک جاتی. جو اس نے چولا بڑا پہنا تھا کہ کتاب لک جاؤ، بالکل ہی لک گئی، باہر ہی نہیں نکلی. تو میں کہتا ہوں ارے بھائی نقل لگا کے پاس ہوتے ہو، حکومت پاس کر دیتی ہے. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل لگا لو، اللہ پاس کر دے. اللہ کی قسم اللہ نے ایک روپ پسند کیا، وہ محمد رسول اللہ. صرف کائنات میں ایک حبیب بنایا، صرف ایک. جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسے اس کا حبیب بھی ایک وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے ہاں اس کی تو فعل آگے لوگوں کو اس کی محبت ملے گی، وہ الگ ہے، وہ پھر وہاں کے صدقے میں ہے، اس دروازے سے ملی ہے. ورنہ اللہ نے کائنات جب سے بنائی ہے ایک حبیب بنایا، ایک صرف ایک. محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین. یہ رب نے نام دی اپنے محبوب. جیسے ماں بچے سے پیار کرتی ہے تو کبھی کہتی ہے، صرف نام نہیں لیتی کہ میرا طارق جمیل، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن، ہاں جی پتہ نہیں کی کچھ بڑا شبد بیچاری. وہ خاص طور سے دیہاتی جو ہوتی ہے نا، وہ تو بڑے عجیب ہوتی ہیں. تو ایک ہماری ماسی وسائی ہوتی تھی مشانی، وہ اپنے بچوں سے لاڈ کرتی، وے میں تیرے ٹوٹے کراں، میں تیری کنی چاڑاں، میں تیریاں بوٹیاں بناواں. یہ دیہاتی ماں کے لاڈ تھے. تو لاڈ میں، محبت میں آدمی کئی نام دیتا ہے اپنے محبوب کو. تو میری بات کو گھروں میں جا کے ایگزامن کرو کہ ماں صرف نام سے نہیں بلاتی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے. یہی کچھ میرے رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے. محبت کا اتنا زیادہ پیچھے پریشر ہے کہ صرف محمد سے ادا نہیں ہو رہا، تو محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز. یہ سب قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں. رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، مزمل، مدثر، ایھا النبی، ایھا الرسول. کیا میرے رب نے اپنے محبوب کو نام دیے ہیں اور ہر لفظ میں نیا مطلب پیدا کیا ہے. ہر لفظ میں محبت کی شان چھلکتی ہے کہ میرے رب کو اپنے اس محبوب سے پیار ہے. اپنے نام میں نقطہ نہیں لگایا، حبیب کے نام میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں، اللہ میں نقطہ نہیں، احمد میں نقطہ نہیں. بغیر نقطے کا اللہ، بغیر نقطے کا محمد، بغیر نقطے کا احمد. پھر اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، ٹوٹل مل کے 12. جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں. سبحان اللہ، کیا تول کے کلمہ بنایا. میرے عزیزو، دنیا کو جنت بنانا ہو یا آخرت کی جنت کو لینا ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. ہمارے بزرگ کہا سکتے تھے، کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے، اللہ کی قسم، کروڑوں دفعہ قسم، ایک ہی راستہ ہے، محمد ہی بن جاؤ. پیسے سے زندگی خوشحال نہیں ہوگی، پیسے سے چیزیں آئیں گی، خوشی نہیں آئے گی. پیسے سے گھر آئیں گے، خوشی نہیں آئے گی. پیسے سے گاڑیاں آ جائیں گی، عزت نہیں ملے گی. صرف ایک راستہ ہے اللہ تک، اللہ کو پا لینے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا. وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مبارک زندگی، جو کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جان میں کمی. پھر کیا ہے؟ والثمرات، اور کاروبار میں کمی، کھیتیوں میں کمی. پھر کیا کرو؟ وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، صبر والوں کو بشارت دے دو. اولئک علیہم صلوات،
ان کو اللہ شاباش دے رہا ہے۔ صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش، کہ اللہ کہہ رہا ہے شاباش، واہ واہ، کیا کہنے، ورحمہ، اور رحمت بھیج رہا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ صبر کو قرآن سے دکھایا تھا۔ ایمان کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ صبر، روزے کے ساتھ صبر، ذکر کے ساتھ صبر، جہاد کے ساتھ صبر، انفاق کے ساتھ صبر، تبلیغ کے ساتھ صبر، ہر چیز کے ساتھ صبر 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 صبر۔ صبر انسان کے ایمان میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم میت ہوتا ہے، ایمان میں سے صبر نکل جائے تو صبر بے جان ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ پھر آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں، میں صبر والوں کے ساتھ۔ پھر صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے جس پر ہمارا اختیاری کوئی، میرے سر میں درد ہے، اب بھی درد کے ساتھ بول رہا ہوں، ان بچوں کو چھٹیاں ہونے والی اس لیے تھوڑی بات ان سے کہہ رہا تھا تو تھوڑی تمہیداً کچھ اور باتیں آ گئی، تو میں کیا کروں؟ کسی سے لڑائی کروں؟ کسی ڈاکٹر کا گریبان پکڑوں؟ میرے لیے صبر کے سوا چارہ کوئی، مجھے صبر ہی کرنا ہے، اور اپنا دوا کھانی ہے، اگر اللہ اس میں شفا ڈال دے تو اس کی مرضی، نہیں ڈالی تو بھی اس کی مرضی پر راضی ہے۔ یہ صبر ہے غیر اختیاری، اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ ساری زندگی بڑی آزمائش، شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں، اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو تو پھر اس میں اتنے امتحان ہیں کہ آدمی کیا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دل ایسے ہی پارا پارا ہو جاتا تھا، برداشت کر۔ ایسے ہی زندگی میں انسان اندھیرا اس کی آزمائشیں ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے غم ہیں، اس کے صدمے ہیں، اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے جو آتی ہے وہ اس کی خوشیاں ہیں، جو لمحے کے لیے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ کی خوشی جس میں غم نہ آئے وہ جنت ہے، اور ہمیشہ کا غم جس میں خوشی نہ آئے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ جب جنت والی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، فیصلہ آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی؟ تو سارے کہیں گے نوح علیہ السلام سمیت جنہوں نے 1400 سال کی زندگی پائی، 950 سال تو تبلیغ کی، 400 سال اوپر گزارے، وہ بھی کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ یا ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن گزارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم متجرتو، شاباش، مبارک ہو،
بہت خوبصورت تم نے تجارت کی، دن آدھے دن کی، بہت بڑھیا تجارت کی تم نے دن آدھے دن میں، اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا۔ تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے؟ تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا، میرے دائمی اکرام کو خریدا، اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا۔ خالدین فیہا، جاؤ مزے کرو، کوئی موت نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتا، لیکن موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت جہنم والوں کو پکارے گا، یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک۔ تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم عاد تھی، عرب۔ ایک عرب بائدہ ہیں، ایک عرب عاربہ۔ عرب بائدہ وہ ہیں جو مٹ گئے، ان کا نشانی نسلیں ختم، اس میں قوم عاد ہے۔ ان کا بچہ ابن کثیر نے لکھا ہے 300 سال میں بالغ ہوتا تھا۔ ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتی، 300 سال میں بالغ ہوتے تھے۔ 500 600 سال 800 700 سال ان کی اوسط ان کی عمریں ہوتی تھی، اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے، ایسے پکڑ اکھاڑ کے پھینک دیتے، جیسے ہم تیلے کو اکھاڑتے ہیں تو پورے درخت کو اکھاڑ دیتے۔ تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم، اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن، اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، آدھا دن، آدھا دن۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ۔ جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے، یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے۔ تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا، غضبی، میرے غضب کو خریدا، سخطی، میری ناراضگی کو خریدا، ونار جہنم، اور جہنم کی آگ کو خریدا، خالدین فیہا، پڑ جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لو کان الموت لماتوا طرحا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتا، اور جنت والے لو کان الموت لماتوا فرحا، اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتا۔ تو ابدی خوشی جنت میں ہے، اور ابدی غم جہنم میں ہے۔ اب یہ ایک آیت پڑھی تھی مولوی نعمان نے، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، جس وقت چاہو گے اس وقت ملے گا۔ پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے اور دیتے جائیں گے۔ نہ زندگی ختم ہوگی، نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی۔
ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے، کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے نا، ٹہنی، ایک ٹہنی، پورا درخت میں ایک ٹہنی، تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو پڑھاتا رہو، پڑھا رہو، پڑھا رہو، پڑھا رہو، پڑھا رہو۔ اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو گے تو تمہارا دل نہیں بھرے گا کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی، یہاں تو حد ہے نا، اس کے آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ لہذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں کہا بیٹا آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہو کہ بور ہو گئے، تو میری بہن کے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ کچھ کھیل کھول کے تھک جاتے تو پھر ماں سے کہتے اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ ہم نے دنیا پہ قیاس کیا ہوا ہے کہ جیسے یہاں بور ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی عطا ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی ہوگی، تو لہٰذا آپ کسی چیز سے بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا، چاہے آپ خربوں، دیکھو خربوں اربوں جو ہے نا یہ دنیا کے لیے، وہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اوپر جا کے ویسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ٹائم میں تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے۔ تو ولدینا مزید، یہ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو چاہو گے پاؤ گے، اور پھر ہم مزید۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا ایک لگا کے اپنے تخت پر، اس سامنے ایک منظر ہوگا، اس کو دیکھنے کے مزے لے، تو اس میں اس کو سال ہا سال گزر جائیں گے، تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تھا ہکو شے جی پھنس گیا ہے نا، کوئی اور شے بھی کھاؤ، تو اس کے ایسے بیٹھا ہوگا تو اس کے کندھے پہ ایسے کوئی ہاتھ مارے، تو ایسے ہی وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم چاندی کی طرح، شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جب اس کے چہرے کو دیکھے گا، ان گالوں میں اس سے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا شفاف ہو گئی۔ جب اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا، جب اس کے پیٹ پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، تو انہیں کملہ ہو جائے گا، وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کہے گا بلا، کیوں نہیں، پر تو ہے کون، میری جنت کی تو نہیں ہے، یہ جو 72 حوریں ہیں یہ تو شروع میں ہیں، پھر تو ملتی ہی رہیں گی، ہر نعمت، صرف حور نہیں، ہر نعمت ملتی ہی رہے، تو وہ کہے گا بلا لیکن من انتی، یہ تو بڑا چاہ رہا ہے لیکن تو ہے کون؟ وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ولدینا مزید، ولدینا مزید، ولدینا مزید، ہم پھر تمہیں اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے، اور یہ چند دن ہیں گزار لو میری ماں۔ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ان کا عذاب ایک جگہ پہ نہیں ٹکا ہوگا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، عذاب اکبر کہنے والا اللہ اکبر ہے تو کتنا بڑا ہوگا، النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ۔ جہنم سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے
تو وہ ایسی گہری نیند سوئے گا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی، وہ اسے ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس سے جو چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے۔ اللہ ہماری حفاظت سے۔ مرد اور بیوی کا رشتہ یہ سب سے زیادہ اخلاق کا محتاج ہوتا ہے۔ تو میں دو لفظ قرآن سے آپ کو سنا، نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، ہمارا ملک زرعی ملک ہے، شہر سے نکلتے ہی زراعت شروع ہو جاتی، تو کھیتی کو کس پیار سے پروان چڑھاتے ہیں؟ پانی چاہیے، کھاد چاہیے، سپرے چاہیے، جڑی بوٹیوں کو ختم کرنا ہے، گوڈی کرنی ہے، کھاد دینی ہے، پیکنگ کرنی ہے، کتنے محبت پیار سے ہم اپنی کھیتی کو پروان چڑھاتے ہیں۔ کوئٹہ اورین ٹالا کا سیبوں کا تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، بہت عرصہ ہوا میں نہیں گئے، تو وہی زمیندار غصے والا ڈنڈا کھڑا ہوتا ہے، سیب کو نکال، پھل ابھی نکال، میرے ساری شاخیں توڑ دوں گا۔ کوئی پاگل زمیندار میرا علاقہ کا پاس کا ہے، میرا ضلع ملتان، تو ہم وہاں سوٹے لے کے کھڑے ہوئے، نکلو نکل پڑا سے اللہ جنہوں نے کسی پاگل زمیندار کو دیکھا ہے کہ فصل کی کمزوری پر ڈنڈے مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو؟ کیا خوبصورت لفظ ہے تمہاری بیوی تمہاری کھیتی۔ جتنا ایک کھیتی کی حفاظت کرتے ہو نا، اتنا بیوی کی حفاظت کرو تو تمہارا گھر آباد ہو جائے گا، تمہارا گھر خوبصورت گھر سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، اچھے اخلاق سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، میٹھ کے بول سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ رشتوں کو جو پانی ملتا ہے وہ روپے پیسے کا نہیں، جائیداد دھن دولت کا نہیں، وہ اچھے اخلاق کا پانی ملتا ہے، اور اچھے اخلاق میں سب سے بڑا حصہ اس زبان کا ہے، اس زبان کا ہے۔ اگر زبان میں شدت ہوگی گھر ٹوٹ جائے، بول میٹھا ہوگا گھر آباد ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا، میری بات دھیان سے سنیے گا، معاذ کو میں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین خلاصہ 30 بارے 10 لاکھ حدیثاں، سوکھا کم، لیکن بتانے والا خود نبی ہے۔ معاذ تو میں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، کہا جی کیا ہے؟ تو میری طرف توجہ فرمائیں، آپ نے زبان باہر نکال کے پکڑائی، جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایسے ایک بڑے سردار سے بات ہو رہی، معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا۔ یہ کہہ رہے ہیں سارے دین کا اوپر، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ تہجد، تو یہ زبان پکڑ کے کہہ رہے ہیں یہ میرے دین کا خلاصہ ہے۔ جس کی زبان گندی ہوتی ہے اس کا سارا دین تباہ ہو جاتا ہے، جس کو زبان پہ قابو ہوتا ہے اس کا سارا دین محفوظ ہوتا ہے۔ ہم اپنے یہ حتیب نہ ہوں، یہ اس کی نئی شادی ہو رہی ہے، اس کا گھر نیا شروع ہو رہا ہے، بہت سے شادی شدہ بیٹھے ہیں، بہت سوتی ہونے والی ہے، ایک نسخہ اپنے نبی کا دیکھے جا رہا ہوں، اپنی زبان پہ قابو رکھے، خاص طور پر غصے کے وقت چپ ہو جائے، کیونکہ کوئی انسان غصے میں بیلنس بول نہیں بول سکتا، وہ کوئی بکواس ہی کرے، اور خاص طور پر رشتوں میں زیادہ چپ ہو جانا اس وقت کی عافیت۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، اپنے بول پہ ہی پچھتایا ہوں جب بھی پچھتایا۔ تو ان تمام احباب کی خدمت میں، اس بچے کی خدمت میں گزارش ہے، بڑے گھروں سے زندگی خوشگوار نہیں ہوتی، بڑے کاروبار سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، بڑے بڑے محل کھڑے کرنے سے زندگی میں بہار نہیں آتی، اچھے اخلاق سے زندگی میں خوبصورتی آتی ہے، بہار آتی ہے، رشتے پروان چلتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، یہ برداشت کی جگہ ہے، برداشت کرواؤ نہیں، برداشت کر لو، برداشت کرواؤ نہیں، برداشت کر لو، جھک جاؤ، میرے نبی کا فرمایا تم جھک جاؤ، جھکنے والے کو اللہ اوپر اٹھاوے۔ یہ تمام رشتوں کے لیے ایک چیز میرے نبی والا پہلے اخلاق، میرے نبی والا میٹھا بول، میرے نبی والی قرض و ساتھ معاف کر۔ تو حرف لکم، نساؤکم حرف لکم،
تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، کھیتی کو ڈنڈے مار کے چلاتے ہیں، گالیاں دے کے چلاتے ہیں، دھکے دے کے چلاتے ہیں، یہ کس خوبصورت انداز میں اس کو چلاتے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا لفظ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سبحان اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیری بیگم تیرا لباس ہے، اور عورت سے کہہ رہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے۔ جتنی ہم لباس کی حفاظت کرتے ہیں اتنی اس رشتے کی حفاظت کر لے تو ہمارا گھر آباد ہو جائے۔ کتنا ہے غصہ چڑھا ہو، کدی ویکھے جب آپ چولا پاڑ رہو، کوئی ایسا پاگل غصے والا نہ، ہاں پاگل کر سکتا ہے، غصے میں اوروں کا کرتا پھاڑے گا، اپنا نہیں پھاڑے گا، غصے میں اور کے اوپر مٹی ڈالے گا، اپنے کپڑے پہ نہیں ڈالے گا۔ تو میرے رب نے کتنا پیارا لفظ فرمایا، لباس، تیرا لباس ہے۔ تو جیسے لباس کو بچاتے ہو، چائے نہ گر جائے، سالن نہ گر جائے، کوئی اس کے اوپر کوئی چیز نہ گر جائے، اور پھر اس کو الماریوں میں رکھتے ہیں، لٹکاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، اتنا کو اس رشتے کی خامن بیوی حفاظت فرما لے جتنا لباس کی ہم حفاظت فرماتے ہیں، تو ہمارے گھر خوبصورت ہو جائیں، آباد ہو جائیں۔ لباس کا کام کیا ہے؟ زیب و زینت اور عیب چھپانا، زیب و زینت اور عیب چھپانا۔ تو یہ یہاں کیسے اپلائی ہوگا کہ میں اپنی بیوی کی کمیاں چھپاؤں، خوبیاں بتاؤں، میری بیوی میری کمیاں چھپائے، خوبیاں بتائے۔ ہم کسی کی بیٹی کو لے کے جاتے ہیں، کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے قرآن سارے کا سارا مردوں سے خطاب کرتا ہے، کیونکہ مرد کسی کی بیٹی کو لے کے جاتا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، مدینے والوں کی میرے نبی نے تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے جو مدینے کے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی شادی ہو کے آتی ہے تو اس بچی کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں، یہ اتنا اچھا سلوک کرتی۔ لیکن میرے دیس کا سسرال بڑا ظالم ہے، پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، سسرالی معاشرہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، 100 میں 100 کا رویہ انتہائی نیگیٹو ہے تجھ سے۔ پھر آدمی ایک بول پہ اپنی بچی حوالے کر دیتے، اور جاتے ہی اس پر ساس کے جبر، سسر کے جبر، خامن کے جبر، پتہ نہیں کیا۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کبھی بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت بن چکی کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اب نہیں آتا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں آتا، ایک دوسرے کی کمیوں کو سہنا نہیں آتا۔ ہم 100 خوبیاں دیکھ کر ایک کمی پکڑ کے 100 پہ کاٹا پھیر دیتے۔ حکومت پاکستان تو 33 نمبروں کے پاس کر دیں گی، وہ بھی 7-8 غلطیاں معاف کر دیں گی، اور ہم ایک بھی معاف کرنے کے لیے تیار، ایک۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں محبتیں مٹ رہی ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، عداوتیں بڑھ رہی ہیں۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، معاشرے کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ محبت ہے، وہ محبت ہے، وہ محبت۔ نفرتوں سے، کہیں مذہبی نفرت ہے، کہیں قومی نفرت ہے، کہیں سیاسی نفرت ہے، کہیں کوئی نفرت ہے، کہیں کوئی نفرت ہے، آگ لگا کر اپنی چیز۔ ہاں، ایک حدیث یاد آگے سنا دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، یہ بہت بڑی کا لفظ مجھے اور کہیں نہیں ملا، مجھے، یہ میں نہیں کروں کہ اور کہیں نہیں، میں کہوں مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہیں اور یہ تعبیر پڑھی ہو کہ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو نے اس پہ عمل کر لیا تو جنت میں میرا ساتھی مل جائے۔ چھوٹی بات، جنت کا مل جانے بہت بڑی بات ہے، پھر جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس ملنا اس سے بھی بڑی بات۔ تو فرمایا، دیکھو بیٹا، ساری زندگی صبح شام دن رات اس دل پہ پہرا دینا، اس میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دینا، یہ میری بہت بڑی سنت ہے کہ تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا، کسی کے ساتھ بغض، کھوٹ، بددیانتی، حسد نہ پیدا ہو، دل کو صاف کرتے رہنا، صاف کرتے رہنا۔ یہ سوکھا کام نہیں ہے، ساری رات تہجد پڑھنی آسان ہے، دل کو صاف کرنا پتہ لگ جائے گا، سردیوں میں پسینے آ جائیں گے۔ نبی کا پڑوس ایویں تو ہی لوگ، یہ کیوں نہیں کہا تو نماز پڑھ تو جنت میں میرے ساتھ پڑوسی بن جائے، تو روزہ رکھ تو جنت میں میرا پڑوسی بن جائے، تو حج کر عمرے کر تو جنت میں میرا پڑوسی بن جائے۔ اس کے لیے وعدے الگ ہیں، لیکن میرے ساتھ ہو جاؤ گے کب کا؟ دل صاف، دل صاف۔ بھائیو،
یہ مختصر سی بات تھی معاشرے سے مطابق، شادی سے مطابق. ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے رہتے، اپنے اخلاق بگاڑتے رہتے. گھر بڑا ہو چھوٹا ہو، حلال پیسے سے بڑا بنانا بھی جائز ہے، چھوٹا بھی درمیانہ بھی، اچھے کپڑے پہنا بھی جائز ہے، درمیانے بھی، فقیرانہ بھی، پیسہ حلال ہو. لیکن جس چیز سے بڑے چھوٹے رشتے، بڑے چھوٹے گھر آباد ہوں گے، وہ میں بار بار دوہرا رہا ہوں، وہ ہیں اخلاق، وہ ہیں اخلاق، وہ ہیں اچھے اخلاق. یہ ایک بات اور کہہ دو، کسی بھی قوم پہ جب زوال آتا ہے تو کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہوتا. کوئی بھی قوم جب تاریخ میں پست ہوتی ہے، ذلیل ہوتی ہے یا مٹ جاتی ہے، یہ صحیح گندے ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، مٹ جائیں، کبھی اللہ کا شکر ہے میں تاریخ کو میں نے کھنگالا ہوا، کبھی کوئی قوم سازش کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئی. آدم سے لے کر آج اور آج سے قیامت کے سور پھونکے جانے پر قوموں کا زوال ان کے اندر سے پیدا ہو، ان کی پستی اور ذلت ان کے اندر سے پیدا ہوتی. موجیں کشتی کو کم ڈبوتی ہیں، کشتی کے سوراخ کشتی کو ڈبو دیتے ہیں. قوموں کا زوال اس وجہ میرے ملک پر اس وقت ذلت شائع ہوئی اور پوری امت پر اس وقت ذلت شائع ہوئی ہے. یہ امریکہ کی سازش نہیں ہے، یہ یہود کی سازش نہیں ہے، یہ کافر کی سازش نہیں ہے، یہ میری اخلاق کی پستی میں. جب کسی قوم میں جھوٹ پیدا ہو جائے، بددیانتی پیدا ہو جائے اور ظلم پیدا ہو جائے تو قوم تباہ ہو جاتی ہے، وہ فرد تباہ ہو جاتا ہے، وہ قبیلہ، وہ خاندان، وہ تاجر، وہ زمیندار، وہ سیاستدان سیروں پہ چلا جائے. تین چیزیں ہیں قوموں کو برباد کرنے والی، خاندانوں کو، قبیلے کو، صوبے کو، وطن کو، ایک انسان کو: ظلم، جھوٹ، بددیانتی. ان تین چیزوں پر کوئی سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا. جانوروں کی زندگی گزارے گا، چاہے آگے پیچھے ہوتا بڑھ جائے پہ میں تو کاش ان کو پانے میں کر لے پہ جانور ہوگا، کیونکہ میرے رب کا ایک محکم قانون ہے. یہ قانون انٹرنیشنل ہے، مسلمان کے لیے الگ اور کافر کے لیے الگ نہیں ہے. وہ آخرت میں ہے، ایمان والوں کے لیے الگ ہے، کافر کے لیے الگ ہے. دنیا میں ایک پرنسپل لا ہے: جھوٹا، بددیانت اور ظالم ذلیل ہو. جس قوم میں، جس معاشرے میں، جس خاندان میں، جس صوبے میں، جس دفتر میں، جس تجارت میں، جس زراعت میں، جس سیاست میں تین چیزیں ہوں گی، اللہ نے عرشوں پر اٹھا کے رکھے. اللہ نے بلندیاں دے گا، عزتیں دے گا، اونچی پرواز ہو. کوئی سازش ان کے خلاف کامیاب نہیں ہو، کوئی سازش ان کو گرا نہ سکتی. عدل، انصاف، 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 سچائی، دیانتداری. عدل و انصاف، سچائی، دیانتداری. آپ سب سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، اپنی زندگی سے جھوٹ نکال، اپنی زندگی سے بددیانتی کو نکال، اپنی زندگی سے ظلم کو نکال. میرے رب کی قسم، اللہ فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتار دے گا. اس مٹ جانے والی زندگی کے پیچھے اور مٹ جانے والے سرمائے کے پیچھے سچ کی دولت کو ہاتھ سے نہ جانے، جھوٹ کی لعنت کو اپنے اندر سے نکال. دیانتداری کا سرمایہ نہ جائے، چاہے سب کچھ چلا جائے. دھوکے، فراڈ، بددیانتی کی لعنت کو زندگی سے نکال. عدل و انصاف کا ہیرا ہاتھوں سے گم نہ ہو. ظلم و ستم کی تاریک رات کو زندگی سے نکال دو. آرام سے چین کی نیند سو. پوری دنیا کا باطل کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پوری دنیا کی سازشیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی. طوفانی موجوں کے اللہ رخ پھیر دے گا، ہواؤں کے رخ پھیر دے گا. انقلاب دائیں بائیں سے ہو کے گزریں گے، اللہ تمہیں عزت کی زندگی دے گا، عزت کی موت دے گا، جنت میں جگہ دے گا. یہ میرا سارا دیس اس وقت جو سزا کاٹ رہا ہے، میں یہ جھوٹ کی سزا کاٹ رہا ہوں. پھر کراچی سے گلگت تک کوئی سچا مل جائے تو مجھے بھی بتانا، میں بھی اس کے پاؤں ہو کے پیوں.
کوئی دیانتدار مل جائے تو مجھے بھی بتانا، اس سے دعا کرواؤں. کوئی عدل و انصاف والا مل جائے تو اس سے دعا کرواؤں. میرے دیس کا جج ظالم ہے. دیانتدار بھی ہیں، اللہ کا فضل ہے بہت، لیکن جھوٹی ایف آئی آر ہے، وہ کیا کرے؟ جھوٹی فائل ہے، جھوٹے گواہ ہیں، جھوٹا وکیل ہے، وہ کیا کرے؟ سارے وکیل تھوڑا ہی برے ہیں، بہت اچھے، لیکن میرا معاشرہ، میرا ایف آئی آر کٹوانے والا ظالم ہے، وہ جھوٹ بول کے ایک کا جرم ہے 10 کا نام لکھا. تو جج کوئی دیانتدار بھی ہے، کیا کرے؟ بھائیو، یہ حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے. ہم اپنی ذات سے شروع کریں. جتنے آپ بیٹھے، بہت سے افسران بھی بیٹھے ہوں، عدل و انصاف کے ساتھ خیانت داہ بنو، بدقیانت نہ بنو. حرام کا پیسہ، حرام کی دولت نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. اللہ کی قسم، کبھی خوشیاں نہیں آتی حرام جائیدادوں پر، حرام رزق پر، حرام کے پیسے پر. دیانتداری وہ دولت ہے کہ ساتوں زمین آسمان ایک پلڑ میں، سچ، دیانتداری، عدل، ایمان ایک پلڑ میں، اس کا وزن زیادہ ہے. تو میرے دیش کو اس وقت سیاستدانوں نے تباہ نہیں کیا، ہم سب نے مل کے تباہ کیا. جو فیصل آباد کے بازاروں میں کتنے سچے بیٹھے، دفتروں میں کتنے دیانتدار بیٹھے، عدالتوں میں کتنے سچے کیس چل رہے ہیں، کتنے سچے گواہ بھگت رہے. تو بھائیو، یہ ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں، اور اس کو اپنے نبی کی بات کے ساتھ جوڑ کے پھر نکاح پڑھاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس کو 4 چیزیں مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا. جس کو 4 چیزیں مل گئیں اسے سب کچھ مل گیا، ان کوئی گھاٹا کوئی نہیں، کوئی کمی کوئی نہیں. صدق حدیث، سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا. قسط و امانت، دیانتدار و دھوکے باز نہ، فراڈ نہ کرو. حسن خلیقت، اخلاق اچھے ہوں، بد اخلاق نہ ہو، گالی گلوچ، بدتمیزیاں نہ ہو. تم عفت فی طعمت، رزق حلال کماتا ہو، حرام نہ کماتا ہو. جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں اس کے پاس دنیا کی ہر دولت موجود ہے. بھائیو، یہ میں لے لوں، آپ لے لیں، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے. اللہ کی قسم، سچ ایسی دولت ہے کہ 7 زمینوں کے خزانے اس پہ قربان کیے جا سکتے. دیانتداری ایسی دولت ہے کہ 7 زمینوں کے خزانے اس پہ قربان کیے جا سکتے. عدل و انصاف ایسی دولت ہے کہ 7 زمینوں کے خزانے اس پہ قربان کیے جا سکتے. ظالم بن کے نہ مریں، دھوکے باز بن کے نہ مریں، جھوٹے بن کے نہ مریں. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمیں اپنی چھاؤں ملے گی، اپنی چھاؤں ملے گی. تو اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں، آپ سے بھی کہتا ہوں، ہم اپنی ذات سے شروع، اپنی ذات سے شروع، اپنی ذات سے شروع. سچائی، دیانتداری، عدل و انصاف، حسن اخلاق، رزق حلال. میرے نبی کا فرمان ہے، ایک حدیث آپ کو سنو. ایک صحابی بیٹھے تھے میرے نبی کے سامنے، ان کے ہاتھوں پہ نظر بڑے سخت تھے. آپ نے پوچھا، سان